استاد کی عظمت کو ترازو میں نہ تول، استاد کی عظمت کو ترازو میں نہ تول، استاد تو ہر دور میں انمول رہا ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر، معزز اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آج کی تقریر کا عنوان ہے استاد کا احترام۔ جناب صدر، یہ استاد کیا ہے؟ استاد کہتے کس کو ہیں؟ استاد وہ ہے جو گمان کو یقین میں بدلتا ہے، جو بنجر زمین کو کھلیان بنا دیتا ہے، جو پتھروں سے ہیرے تراشتا ہے، جو چشمے بصارت کو نگاہ بصارت عطا کرتا ہے، جو ظلمت کے شعبوں میں سورج نکالتا ہے۔ جناب صدر، استاد تو وہ عظیم ہستی ہے جس کی نگاہوں میں شفقت، لہجے میں مٹھاس اور رویے میں نرم و شائستگی ہوتی ہے۔ ارے یہ تو وہ ہستی ہے جو ہاتھوں میں جگنو لیے شمس و قمر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ کہتا ہے، یہ مہر تاباں سے جا کے کہہ دو کہ اپنی کرنوں کو گن کے رکھ لیں، میں اپنے صحرا کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہا ہوں۔ علی وقار، اساتذہ نے اپنے علم کے ذریعے عقل کو علم سے روشن کرنے کا ہنر سکھایا۔ حضرت علی کا فرمان ہے، جس نے مجھے ایک لفظ بھی پڑھایا میں اس کا غلام ہوں، چاہے وہ مجھے بیچ دے یا آزاد کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بے شک میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، جسے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں بھی علم کی بہت اہمیت ہے۔ اس کی قدر اس وقت ممکن ہے جب ہمارے معاشرے میں استاد کو عزت دی جائے گی، مگر افسوس، صد افسوس، استاد کا پاس رکھنا یا ان کا احترام کرنا اب زمانے سے اٹھا جا رہا ہے۔ یہ غم کھاتا چلا جاتا ہے مجھ کو، یہ غم کھاتا چلا جاتا ہے مجھ کو، مجھے اس خوف سے فرصت نہیں ہے کہیں برکت نہ اٹھ جائے وہاں سے، کہیں برکت نہ اٹھ جائے وہاں سے جہاں استاد کی عزت نہیں ہے۔ پیارے ساتھیوں، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ استاد کے سامنے باادب ہو کر بیٹھو، اگر استاد گفتگو کر رہا ہو تو سلام نہ کرو، استاد کے سامنے بیٹھ کر دوسری طرف متوجہ نہ ہو، استاد کی سختیوں کو برداشت کرو، استاد کی غیر موجودگی میں بھی اس کے ادب کا لحاظ کرو، اپنے استاد کے لیے ہمیشہ دعا گو رہا کرو۔ جناب علی وقار، میں آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی، جس طرح سورج کو چمک، چاند کو دمک اور پھولوں کو مہکنے کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح ہمارے معاشرے کو استاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں اپنی تقریر کا اختتام ان چند اشعار پر کرنا چاہوں گی۔ سنگ بے قیمت تراشا اور جوہر کر دیا، سنگ بے قیمت تراشا اور جوہر کر دیا، شمع علم و آگہی سے دل منور کر دیا، فکر و فن تہذیب و حکمت دی شعور و آگہی، فکر و فن تہذیب و حکمت دی شعور و آگہی، گمشدان راہ کو گویا کے رہبر کر دیا۔ دے جزا اللہ اس باغبان علم کو، دے جزا اللہ اس باغبان علم کو جس نے غنچوں کو کھلایا اور گلتر کر دیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ شکریہ۔ نحمدہ ونصلی ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرصت اگر ملے تو پڑھنا مجھے ضرور، فرصت اگر ملے تو پڑھنا مجھے ضرور، میں تمہاری الجھنوں کا مکمل جواب ہوں۔ جناب صدر، معزز اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو موضوع میری زبان و ذہن کو روشن تر کرنے لگا ہے وہ موضوع ہے اہمیت قرآن مجید۔ سید علی وقار، قرآن ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، کون سی مشکل، کون سی الجھن ہے جس کا حل اس میں موجود نہیں؟ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے جو ہماری طرف بھیجا گیا ہے۔ اگر ہماری کسی دوست کا ہاتھ ہماری طرف آئے اور وہ کسی ایسی زبان میں ہو جو ہم نہ پڑھ سکتے ہوں تو ہماری ہر ممکن کوشش ہوگی کہ کوئی آئے اور ہمیں بتا جائے کہ دوست نے اس خط میں ہمارے لیے کیا لکھا ہے۔ مگر افسوس، اللہ کی طرف سے بھیجی گئی کتاب کے بارے میں ہمیں کبھی یہ تجسس نہیں ہوا کہ آخر اس میں لکھا کیا ہے۔
सारी ज़िंदगी गुजर जाती है, हम इसे बगैर जाने ही पढ़ते रहते हैं। महमली गुलाफ में एक ऊंची जगह कुरान रखा है, महमली गुलाफ में एक ऊंची जगह कुरान रखा है, इस मसलहत के ख़जाने को बांध रखा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुश्किलात और आफात में कुरान मजीद के ज़रिए इलाज की तलकीन फरमाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। लेकिन आज क्या हो रहा है कि लोग अपने जाहिल और लालची उलूम के दर पर जाकर अपना माल तबाह कर रहे हैं। तुम्हें कोई छोड़ जाए तो रो देते हो, तुम्हें कोई छोड़ जाए तो रो देते हो, तुम जो कुरान और नमाज के बिना जीते हो इसका क्या। साथियों, चलो कुरान मजीद की तरफ लौट चलें जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए। चलो कुरान मजीद की तरफ लौट चलें जो हमारे लिए शिफा है और रहमत भी। ये राज तो खुद कुरान खोल रहा है, ये राज तो खुद कुरान खोल रहा है कि लहजे में मोहम्मद के खुदा बोल रहा है। साथियों, कुरान करीम अगर हम कुरान मजीद को अपनी ज़िंदगी में लाना होगा तभी हम दीनों दुनिया की कामयाबी हासिल कर सकते हैं। नहीं तो बकौल इल्लामा इकबाल, वो मुअज़्ज़िज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और तुम हवार हुए तारिके कुरान होकर। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जज़ाकल्लाह। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहि करीम, अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब सदर, मुअज़्ज़िज़ साथिया किराम और मेरे अज़ीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कटा सकती है सर अपना मगर सजदा न छोड़ेंगी, कटा सकती है सर अपना मगर सजदा न छोड़ेंगी, हम बेटियां उम्मते मुसलमा की कभी पर्दा न छोड़ेंगी। जनाब सदर, बात जब हिजाब की छिड़ती है तो अंदाज़ा हो जाता है कि ये वो शरई मसला है जिसे नज़रिए का शख्स जैसे चाहता है अपने तरजीहात के मुताबिक इस्तेमाल करता है। जनाब सदर, वालिद का ये कहना उन तमाम अशख़ास के लिए बेहतरीन जवाब है जिन्हें इस तोहफ़े की असल कदर मालूम नहीं होती। जनाब सदर, ये बात तो इस माशरे के लिए है जिसमें रूह मलबूसे हया और जिस्म बेपर्दा हो। जब हमारे माशरे की बात की जाती है तो बदकिस्मती से ये अनवान मुकम्मल तौर पर उसके बरअक्स पाया जाता है। हमारा माशरा तो ऐसा माशरा है जिसमें अबायों और पर्दों में लिए जिस्म भी बेपर्दा हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर्दा सिर्फ जिस्म के पर्दे को तस्वुर किया जाता है, जबकि पर्दा तो नज़रों का और रुख का होना चाहिए। पर्दा तो होना चाहिए जिसका जिक्र इल्लामा इकबाल अपनी शायरी से करते हैं। देखे हैं हमने एहराम में लिपटे के इब्लीस, देखे हैं हमने एहराम में लिपटे के इब्लीस, हमने नंगे जिस्मों को मलबूसे हया देखा है। मैं अपनी तकरीर का एख्तिताम चंद अशआर से करना चाहती हूँ। जुस्तजू है गुनाहों की लोग सवाब से डरते हैं, जुस्तजू है गुनाहों की लोग सवाब से डरते हैं, अफसोस है कि आज की बिनते हवा हिजाब से डरती हैं। आप इस महफिल का शुक्रिया। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहि करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जनाब सदर, मोअज़्ज़िज़ उस्ताज़ किराम, हम अपने साथियों, अस्सलाम वालेकुम। तो आज जिस मौज़ू पर लफ्ज़शाई करने का मौका मिला है उसका मौज़ू है कुरान मजीद की फ़जीलत। किताबों में जो अफ़ज़ल है उसे कुरान कहते हैं, किताबों में जो अफ़ज़ल है उसे कुरान कहते हैं, इसे जिसने उतारा है उसे रहमान कहते हैं।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स कुरान पर और उस पर अमल करे उसके वालिदैन को क़यामत वाले दिन एक ताज पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी सूरज की रोशनी से भी ज़्यादा होगी। अगर वह आफ्ताब तुम्हारे घरों में हो तो क्या गुमान है इस शख्स के बारे में जहूद उस पर अमल पैरा हो। बहाले अपने सीने में उसके 30 पारों को ज़माने बार उसे हाफिज़ कुरान कहते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अज़ीज़ सादक राम, हाज़रीन महफ़िल और मेरे हममकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम। मेरी आज की तकरीर का उन्वान है उस्ताद का मुकाम। मुझे आज इस उन्वान पर बड़े संभल कर बात करनी है क्योंकि बात है मेरे उस्ताद की इज़्ज़त व तकरीम की। अदब भी एक करीना है मोहब्बत के करीनों में, उस्ताद भी एक नगीना है जन्नत के नगीनों में। मुअज़्ज़िज़ सामाईन, तालिब इल्म और उस्ताद का रिश्ता तमाम रिश्तों में मुक़द्दस और पाकीज़ा होता है। उस्ताद वो है जो गुमान को यकीन में बदलता है। उस्ताद बंजर ज़मीन को खुलियान बना देता है। उस्ताद वो है जो ज़ुल्मत के शोबों से सूरज निकालता है। सदर अली वक़ार सिकंदर आज़म तो कहा करता था कि मेरा बाप मुझे आसमान से दुनिया पर लाया, लेकिन मेरे उस्ताद ने मुझे दुनिया से आसमान पर पहुंचा दिया। मौला अली का कौल है कि जो शख्स मुझे एक लफ्ज़ सिखाता है वो मेरा उस्ताद है और मैं उसका एहतराम करता हूँ। मोहतरम हाज़रीन महफ़िल, मैं अपने उस्ताद आपी बुशरा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने मेरी शख्सियत को निखारा और पुरइत्माद बनाया कि मैं आपके सामने अपने हालात का इजहार कर सकूँ। मैं अपने उस्ताद को खराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ। पेशवा रूहे पेशवा तू है इमाम, तेरी अज़मत और तेरी रफ़त को सलाम। मेरे उस्ताद तू है ज़ीशान, तेरी अज़मत और तेरी रफ़त को सलाम। आपकी स्मारतों का शुक्रिया। जज़ाकिल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं महसूस कर रही हूँ अल्लाह ताला आप सबको ऐसे रखे। बहुत अच्छे से पेश कर रहे हैं अपनी परफॉर्मेंस भी, और माशाअल्लाह बहुत अदब से आप लोग भी बैठे हैं क्योंकि कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं। इकबाल ने सिर्फ अपनी तरफ से नहीं कहा, पूरे जहान की तरफ से कहा कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ है क्या, लोहो कलम तेरे हैं। मैं खसूसी दावत पेश करूँगी बाजी माहीन साहिबा को कि वो आएँ और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नजराना पेश करें। सल्ले अला नबीना, मिलके अला मुहम्मदिन, सल्ले अला शफीना, सल्ले अला मुहम्मदिन। अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे मेरे तैबा वाले, अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे बेठिकाना हूँ अज़ल से बेठिकाना हूँ अज़ल से, मुझे घर जाने दे अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे। और सूए बतहा लिए जाती है हवाए बतहा, सूए बतहा लिए जाती है हवाए
گمراہ نہ کر جانے دے بے ٹھکانہ ہوں ازل سے بے ٹھکانہ ہوں ازل سے مجھے گھر جانے دے اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے اور موت پر میری شہیدوں کو بھی رشک آئے گا. ہاں موت پر میری موت پر میری شہیدوں کو بھی رشک آئے گا. بس اپنے قدموں پیارے قدموں بس اپنے قدموں پیارے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے بے ٹھکانہ ہوں ازل سے بے ٹھکانہ ہوں ازل سے مجھے گھر جانے دے اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے اور خواہش بہت ساتھ دیا ہے تیرا اب جدھر میرے محمد ہے ادھر جانے دے بے ٹھکانہ ہوں ازل سے بے ٹھکانہ ہوں ازل سے مجھے گھر جانے دے بس اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے. جزاک اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ جزاک اللہ. آپ سب کو تو پتہ ہی ہے, جو مہمان ہیں میں ان کو بتا دیتی ہوں. اس پورے گاؤں میں یہ جو سارے بچے بیٹھے ہیں یہ انہی کے پاس اسکول کا ٹیوشن پڑھنے جاتے ہیں. مطلب ماشاء اللہ یہ استاد کا درجہ رکھتی ہیں, اور صرف استاد کا نہیں, بہت اچھی بہت کمال آواز والی, بہت دل سے اور عشق مصطفیٰ سے نعت پڑھنے والی نعت پڑھتی ہیں. ایسے پڑھتی ہیں کہ اکثر رمضان میں بھی جب پڑھتی تھی تو دل کو سکون بھی ملتا تھا اور آنکھوں سے آنسو بھی آتے تھے. ایسا بہت کم ہوتا ہے کیونکہ آنکھوں سے آنسو تب ہی آتے ہیں, آنکھ گیلی تب ہوتی ہے جب دل پہ سٹ لگتی ہے. جب دل پہ لگتی ہے تو آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں, اور آنکھ سے آنسو تب ہی نکلتے ہیں جب عشق مصطفیٰ تازہ ہو. شاعر بڑے خوبصورت انداز میں کہتے ہیں, تینوں لبدے آپ گواچے سانو اپنی خبر نہ کائی, ساتھوں پارے ککھ گلیاں دے سانو آہ دے لوگ شدائی. اسی ننگ ناموس دا ساڑ کے چولا, اسی دنیا دیاں عزتاں دا چولا ساڑ دیتا ہے. اسی ننگ ناموس دا ساڑ کے چولا گل پانے آ تاج گدائی. آزم اپنا آپ گوایا تاں یار نے چاتی پائے. اور جتنے بھی بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو عشق مصطفیٰ عطا فرمائے. عشق لگا سی کھیڈاں کھیڈ دینوں, کھیڈاں کھیڈ دیاں پل گئیاں, تے کجل پایا سی یار دے ویکھن لئی, پھر او دی یاد دے وچ روندیاں ڈل گئیاں. حیدر شاہ ایس گلے تے کدی نہ رلدی, پر ہن تے رلدی رل گئیاں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب کے عشق میں رلنا اور بکھرنا نصیب فرمائے. میں دعوت پیش کروں گی
اگلا سیگمنٹ جو تقریر کورس کا ہے، تقریری مقابلے میں جو اگلے بچے ہیں ان میں سب سے پہلے ہیں رمشا، زوبیہ ارشد، مافیہ قدیر، ہبا، شمائلہ، زینب انصر، سمن زارا، یعنی جتنے بچے رہ گئے ہیں وہ سارے بچے ابھی اپنا اپنا آ کے پرفارمنس پیش کریں گے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری آج کی تقریر کا عنوان ہے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں اپنی تقریر کا آغاز اس شعر سے کروں گی. تیرا ذکر اتنا بلند ہے کہ زباں بیاں ہی نہ کر سکے، تیرا ذکر اتنا بلند ہے کہ زباں بیاں ہی نہ کر سکے، تو عروج نور شعور ہے، تیری ثنا میں کہوں تو کیا کہوں. جناب صدر، اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بعض لوگوں کا دعویٰ ہے کہ وہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دوسروں پر سبقت رکھتے ہیں، یا یہ کہ ان کے پاس پیمائشی عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی ترازو ہے. میں تو یہی کہتی ہوں یہ ان کی خام خیالی اور نادانی ہے. کیا آپ کسی مسلمان کا کلیجہ چیر کر دیکھ سکتے ہیں؟ کیا اس کے دل پہ مہر لگی ہے؟ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی مہر لگی ہے یا نہیں؟ تو یہ سمجھ لینا بھی تو ناانصافی ہے کہ محمد خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی خاص شخص یا کسی محسوس گروہ کا حق ہے. میں تو کہتی ہوں وہ شخص مسلمان ہی نہیں جس کے دل میں شمع رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذوفشانیاں چکا چوند نہیں مچا دیتی. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر حامی تو ایمان نامکمل ہے. جناب صدر، مجھ سے اگر کوئی پوچھے تمہارے دل میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنا ہے تو میں بلا جھجک کہہ دوں گی غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، انہی کے نام پر سودا سرے بازار ہو جائے. ساتھیوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذوفشانیوں اور عظمتوں کی میں کیا مثال بیان کروں. اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے محبوب، ان قریب تمہارا رب تم کو اتنا عطا کرے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. آپ تاریخ پڑھیے، آپ کو معلوم ہوگا آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو ان کے دل میں بھی یہی ارمان رہا کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. نوح علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو ان کے دل میں بھی یہی ارمان رہا کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو ان کے دل میں بھی یہی ارمان مچلتا رہا کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو ان کے دل میں بھی یہی شوق و مجزر رہا کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. اس دنیا میں جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں سب اللہ کی رضا چاہتے ہیں، تمام انسان اللہ کی رضا چاہتے ہیں، چرند پرند اللہ کی رضا چاہتے ہیں، شجر و حجر اللہ کی رضا چاہتے ہیں، بحر و بر اللہ کی رضا چاہتے ہیں، چاند کی چاندنی اللہ کی رضا چاہتی ہے، شمس و قمر اللہ کی رضا چاہتے ہیں، تمام فرشتے اللہ کی رضا چاہتے ہیں، لوح و قلم اللہ کی رضا چاہتے ہیں، عرش و کرسی اللہ کی رضا چاہتی ہے، ساری دنیا اللہ کی رضا چاہتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا چاہتا ہے. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد. ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک نبی کو معراج عطا کیا. آدم علیہ السلام کو معراج نصیب ہوئی تو اسی زمین پر ہوئی، موسیٰ علیہ السلام کو معراج ہوئی تو اسی دھرتی پر ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام کو معراج ہوئی تو اسی دھرتی پر ہوئی، ابراہیم علیہ السلام کو معراج ہوئی تو اسی دھرتی پر ہوئی.
جب داؤد علیہ السلام کو معراج ہوئی تو وہ بھی اسی دھرتی پر ہوئی جب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب آقائے دو جہان تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج سے نوازا تو مکہ کی گلیوں میں نہیں، مدینہ کی گلیوں میں نہیں، عرب کی سرزمین میں نہیں، طائف کے بازار میں نہیں، اسی دارگیتی میں نہیں، بیت المقدس میں نہیں، سدرہ سے آگے، لوح و قلم سے آگے، کعبہ کو سین سے آگے، کوس و قزا سے آگے، مکہ سے آگے، لا مکہ سے آگے، یوں کہیے کہ آگے سے بھی آگے بلا کر اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج سے نوازا۔ معزز سامعین کرام، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ عظمتیں عطا کی ہیں جو نہ ہی آج تک کسی کو ملی ہیں اور نہ کبھی مل سکتی ہیں۔ ساتھیو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق سچے مومن کی دلیل ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسا سچا عشق نصیب ہو کہ وقت آنے پر ہم اپنا تن من دن اپنے والدین سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وار دیں۔ ان اشعار کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی۔ تو مجھ سے میرا رتبہ پوچھتا ہے، تو مجھ سے میرا رتبہ پوچھتا ہے، میری آنکھوں کا سرما خاک پا ہے، وہ خاک پا جو طیبہ کے سفر میں مسافر دول کر کے چھوڑتا ہے۔ تو مجھ سے میرا رتبہ پوچھتا ہے، میرے ہونٹوں پہ نعت مصطفیٰ ہے، میرے ہونٹوں پہ نعت مصطفیٰ ہے، بدن میں کپ کپی ہے، آنکھ نم ہے، زمین ساکن ہے، تن میں زلزلہ ہے۔ تو مجھ سے میرا رتبہ پوچھتا ہے، میں کیا ہوں یہ تجھے معلوم کیا ہے، میں کیا ہوں یہ تجھے معلوم کیا ہے، میں ایک ادنا غلام مصطفیٰ ہوں، میں ایک ادنا غلام مصطفیٰ ہوں، میری منزل ہی میرا راستہ ہے۔ تو مجھ سے میرا رتبہ پوچھتا ہے، میری ہر رگ میں ذکر مصطفیٰ ہے، میری ہر رگ میں ذکر مصطفیٰ ہے، جسے کہتے ہیں سب نام محمد، وہ میری روح میں اترا ہوا ہے، وہ میری روح میں اترا ہوا ہے۔ ان 4 مصروں کے ساتھ میں اپنا اختتام کروں گی۔ نام محمد سے پیارا کوئی نام تھوڑی ہے، نام محمد سے پیارا کوئی نام تھوڑی ہے، مصطفیٰ سے اونچا کسی کا مقام تھوڑی ہے، مصطفیٰ سے اونچا کسی کا مقام تھوڑی ہے۔ میں جانتی ہوں احترام کے قابل ہیں بہت لوگ، میں جانتی ہوں احترام کے قابل ہیں بہت لوگ، مگر مصطفیٰ کے جیسا سب کا مقام تھوڑی ہے۔ آپ کی سماعت کو بہت شکریہ۔ نحمدہ ونصلی ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاؤں کہاں سے لفظ جو تیری ثنا کروں، لاؤں کہاں سے لفظ جو تیری ثنا کروں، محسن کہوں بشر کا یا حبیب خدا کہوں۔ معزز اساتذہ کرام، تمام حاضرین محفل اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کے سامنے اس مختصر سے وقت میں عشق رسول جیسے مقدس عنوان پر گفتگو کرنا چاہتی ہوں۔ معزز سامعین، دنیا میں ہزاروں ایسے لوگ گزرے ہیں جن سے نہ تو ہماری کوئی رشتہ داری ہے، نہ انہیں ہم نے دیکھا ہے اور نہ ان سے کوئی فائدہ حاصل ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی ہم ان کے تذکرے کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں اور عقیدت رکھتے ہیں۔ جیسے ہم حاتم طائی سے محبت کرتے ہیں، ہم ان سے محبت ان کی صحابت کی بنا پر کرتے ہیں۔ ہم فردوسی اور ساقی سے عقیدت رکھتے ہیں تو ان کے علم و حکمت کی وجہ سے کرتے ہیں۔ لیکن کیوں، اگر ہم ان لوگوں کے تذکرے کر سکتے ہیں تو میرے نبی کے تذکرے کیوں نہ کیے جائیں؟ میرے نبی میں تو ہر کمال تھا۔ میں حاتم طائی کی صحابت سے انکار نہیں کرتی، لیکن اس کی صحابت میرے نبی کا مقابلہ کیسے کر سکتی ہے؟ میرے نبی کی صحابت سے تو دوستوں نے بھی فائدہ حاصل کیا، دشمنوں نے فائدہ حاصل کیا، اس نے ظاہر کو مالا مال کر دیا، اس نے باطن کو بھی مالا مال کر دیا۔ کمال حسن یوسف پر فقط عاشق زلیخا تھی، کمال حسن یوسف پر فقط عاشق زلیخا تھی، خدا خود جس پر عاشق ہے وہ صورت ہے محمد کی۔ آج دنیا والے کسی کی ذہانت پر ناز کرتے ہیں تو کسی کی دیانت پر ناز کرتے ہیں، کسی کے دولت پر ناز کرتے ہیں تو کسی کی حسن پر ناز کرتے ہیں، کسی کے اثار پر ناز کرتے ہیں تو کسی کی صحابت پر ناز کرتے ہیں،
میں اپنے نبی پر ناز کیوں نہ کروں؟ میرے نبی میں تو ہر خصوصیت پائی جاتی تھی۔ میرے نبی کے اندر صداقت بھی تھی جس سے ابو بکر صدیق بن گئے۔ میرے نبی کے اندر عدالت بھی تھی جس سے عمر فاروق عادل بن گئے۔ میرے نبی کے اندر صحاوت بھی تھی جس سے عثمان صحیح بن گئے۔ میرے نبی بہادر تھے جس سے علی شیر خدا بن گئے۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا۔ میں مزید کہنا چاہوں گی کہ میرے نبی میں، میرے پیغمبر میں رب کائنات نے ہر وہ کمال رکھ دیا تھا جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء میں فردن پایا جاتا تھا۔ میرے نبی میں نوح کی تبلیغ تھی، ابراہیم کا عمل توحید تھا، اسماعیل کا احسار تھا، موسیٰ کا جلال تھا تو ہارون کا جمال تھا، یوسف کا حسن تھا تو یحییٰ کی پاک دامنی تھی۔ میں کہتی ہوں جسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق نہیں، اسے پاک دامنی سے محبت نہیں، اسے ان اخلاقیات سے محبت نہیں تو اسے انسانیت سے محبت نہیں۔ جسے انسانیت سے محبت نہیں وہ انسان نہیں، وحشی درندہ ہے۔ اس انسان کے دل میں، دل کی جگہ پتھر کا ٹکڑا ہے۔ دوستو، جس انسان کے دل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق نہیں، ان کے عشق کا جذبہ نہیں، وہ انسان فاجر تو ہو سکتا ہے، فاسق تو ہو سکتا ہے، وہ منافق تو ہو سکتا ہے، کافر بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ آخر میں صرف یہی کہوں گی کہ تمام بیرونی طاقتوں کو ہم سے ٹکرانے سے پہلے یہ بات فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ ہمارے سینوں میں خون نہیں گردش کرتا، ہماری رگوں میں عشق مصطفیٰ گردش کرتا ہے۔ اس نبی کا عشق گردش کرتا ہے جس کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑوں میں ٹوٹ جاتا ہے۔ اس نبی کا عشق گردش کرتا ہے جس کے اشارے پر سورج رخ موڑ دیتا ہے۔ اس نبی کا عشق جس کے حکم پر پتھر کلمہ پڑھتے ہیں۔ اس نبی کا عشق جس کی آمد سے بت سجدوں میں جھک جاتے ہیں۔ دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، میں سب کو مانتی ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ اور میری اوقات تو صرف اتنی ہے کہ ہوں تو حق مگر محمد سے ہے نسبت میری، ہوں تو حق مگر محمد سے ہے نسبت میری، بس یہی ایک رشتہ میری اوقات بنا دیتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔